بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ آج ہمارا تجوید کورس شروع ہو رہا ہے۔ پچھلے سال پہلی مرتبہ ہوا تھا، بلکہ 2 مرتبہ ہوا تھا پچھلے سال، اور اس سال یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے۔ الحمدللہ ہر سال شعبان کے اندر ہو جاتا ہے، رمضان سے پہلے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو قبول فرمائے اور ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ یہاں پہ شروع میں کچھ باتیں عرض کرنا ضروری ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، تجوید ایک ایسا علم ہے جس کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے والی ہر وہ چیز جس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہوگی وہ ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے، ہمارے سروں کا تاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیزیں جیسے قرآن ہیں، احادیث مبارکہ ہیں، مسجدیں ہیں، اور علماء ہیں کہ جن کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، شعائر دین ہے، قرآن ہے، تجوید ہے، اور بھی بہت سے علوم ہیں جن کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ تجوید کی 2 قسمیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچتی ہیں۔ ایک وہ قسم ہے جو فرض عین ہے، یعنی ہر مرد عورت، مسلمان مرد و عورت پر اس کا سیکھنا سمجھنا ضروری ہے، اور اس لیے ضروری ہے کہ اگر نہیں سیکھی تو بہت سی نمازیں آپ کی ضائع ہو سکتی ہیں۔ اور دوسری تجوید وہ ہے کہ جس سے قرأت میں، وہ پڑھنے میں، تلاوت میں حسن پیدا ہوتا ہے، جیسے عربی لہجہ ہو اور اس میں غنہ، مد، تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے حسن پیدا ہوتا ہے۔ تو ہمارا مقصود اس کورس سے، جو کہ مختصر کورس ہے، اس میں پہلی قسم مقصود ہے، وہی مطلوب ہے، تاکہ کم از کم نمازیں درست ہو جائیں۔ تو آپ نے یہ کورس میں داخلہ لیا ہے، اس کا اہتمام کیا گیا ہے، تو میری گزارش ہے کہ آپ دلچسپی لیں اس میں، دل جمعی سے کام کریں، اور جو سبق دیا جائے آپ کو جو بات بھی سمجھنا ہے فوراً اس کو پوچھیں، اور جو طریقہ کار آپ کو آپ کے معلم، آپ کی معلمہ بتائیں اس کے مطابق اس کو پوچھیں، اور پیچھے پڑ جائیں۔ جب تک سمجھ میں آئی نہیں اس وقت تک آگے بڑھیں نہیں، نہ بڑھنے دیں۔ یہ اصول ہے سیکھنے سکھانے کا، جب تک ایک چیز سمجھ میں آئے نہیں تو آگے بڑھے نہیں، ورنہ پھر وہ چیز جو ایک زمانہ طالب علمی میں سیکھتے ہوئے جو بات آپ کی رہ جائے گی وہ بہت مشکل سے بعد میں حل ہوتی ہے۔ اس لیے اسی وقت جب آپ پڑھ رہے ہیں اسی وقت اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات ادب ہے، استادوں کا ادب، اور جو خواتین ہیں وہ اپنے معلمہ کی بات کا ادب اور پاس رکھیں، لحاظ رکھیں، کسی طرح کی گستاخی نہ ہو۔ وہ بھی استاد اور جو معلمہ ہیں وہ بھی ایک طرح کے انسانی ہوتے ہیں، وہ ہماری طرح انسانی ہوتے ہیں، ان کا بھی دل ہوتا ہے۔ تو بار بار، اور خصوصاً جب واٹس ایپ پہ ہوگا، یہ ایک کورس واٹس ایپ پہ جب ہوگا تو اس میں تو ایک آدمی جو میسیج کرے گا، تو اگر 200 لوگ گروپ میں ہیں یا 250 لوگ ہیں تو سب کو میسیج جائے گا۔ کوئی آدمی کس مصروفیت میں، کوئی کس مصروفیت میں، بیل بجتی ہے تو اس سے کام متاثر ہوتے ہیں۔ تو میسیجنگ سے بہت زیادہ احتراز کریں، اور کوئی بھی پوسٹ چاہے جتنی بھی اچھی ہو اس کو نہ کریں، بس معلومات پہ چھوڑ دیں۔ وہ جس طرح کی پوسٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، وہ ایڈمن ہیں، وہ بڑی ہیں تو ان کو کرنے دیں، لیکن آپ میں سے کوئی بھی کسی قاعدے کی خلاف ورزی نہ کریں۔ اور ویسے بھی کامیاب لوگ اور ترقی یافتہ لوگ وہی کہلاتے ہیں جو قواعد کی، قوانین کی پاسداری کرتے ہیں۔ غیر ترقی یافتہ قوموں کا اور تیسری دنیا کی قوموں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز کا خیال نہیں کرتے، قوانین کو خیال نہیں کرتے، بلکہ قوانین کو توڑنے کو فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ تیسری دنیا کے لوگ ہوتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو میں نے عرض کی ہیں۔ تجوید سیکھنا ضروری ہے، اس کی مثال 1-2 میں آپ کو بتاؤں تاکہ اس کی اہمیت واضح ہو۔ دیکھیں، جس طریقے سے اردو میں کچھ الفاظ ہیں جو عربی میں نہیں ہیں، مثلاً پے نہیں ہے عربی میں، اور گاف نہیں ہے، اور چے نہیں ہے، ٹے نہیں ہے، ڈال نہیں ہے۔ تو اگر کوئی عربی زبان والا وہ اگر یہ کہنا چاہے، روٹی مانگنا چاہ رہا ہے، تو کیونکہ وہ ٹے تو نکال نہیں سکتا، وہ کیا بولے گا؟ روتی بولے گا۔ تو جو سمجھنے والا ہے وہ صحیح سمجھ نہیں پائے گا، وہ بولے گا، وہ سمجھے کہ شاید کوئی عورت رو رہی ہے۔
تو اسی طریقے سے جب آپ عربی اور قرآن شریف پڑھتے ہیں، عربی زبان کہتے ہیں، اور آپ اپنے اردو والے لہجے میں جب پڑھیں گے اور وہی الفاظ نکالنے کی کوشش کریں گے جو آپ اردو میں نکالتے ہیں، تو قرآن کریم کے معنی اس معنی میں خراب ہو سکتے ہیں۔ مثلا آپ قوف، بڑی قوف نکالنے کے بجائے چھوٹی کاف نکالیں گے، قل کو کل پڑھیں گے تو قل کے معنی ہوتے ہیں پڑھیے، اور کل کے معنی ہوں گے چھوٹی کاف کے ساتھ کہ کھائیے۔ اسم جو بسم اللہ میں اسم آتا ہے، اسم کا معنی ہوتا ہے نام، لیکن اگر آپ کو سین کی جگہ سا نکال دیا، 3 نقطوں والا سا نکال دیا تو اس کے معنی ہو جائیں گے گناہ۔ یا مثلا ایک لفظ ہے ضل، ضاد اور لام، ضاد اور لام، اس کا معنی ہوتا ہے گمراہ ہونا۔ اگر آپ نے ضل کو ذلہ پڑھ دیا زا اور لام کے ساتھ تو اس کے معنی الگ ہیں، زا کے ساتھ زا اور لام اس کے معنی الگ ہے، اور ضوائیں اور لام، ضاء اور لام کے معنی الگ ہیں۔ اب دیکھیں کتنے 4 لفظ ہیں۔ لام کے ساتھ آپ نے ضاد ملایا تو اس کا معنی ہے گمراہ ہونا۔ لام کے ساتھ اگر آپ نے ضاء ملایا تو ضاء والا جو ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے سایہ ہونا، سایہ دینا، اور ذال ملائیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے ذلیل ہونا، اور زا ملا دیں گے ذلہ تو اس کا مطلب پھسل جانا، بہک جانا۔ تو یہ دیکھیں کتنا معنی میں فرق پڑ رہا ہے۔ تو اس لیے جب ہم لفظ کو مخرج سے نکالیں گے تو پھر صحیح انداز سے اور صحیح مفہوم ادا ہوگا۔ یہ کچھ مثالیں تھیں جس سے واضح ہو جائے گی بات انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس سلسلے کو کامیاب فرمائیں۔ ہمارے اور بھی کورسز ہیں جو وقتاً فوقتاً انشاءاللہ آپ کو ملتے رہیں گے، اور عقائد کا کورس ہے، اور بھی بہت سارے کورسز ہیں جو آپ معلمات سے معلوم کر سکتے ہیں اور معلمین سے معلوم کر سکتے ہیں، اساتذہ سے معلوم کر سکتے ہیں، اور ہمارے جو ویب سائٹ ہے www.sufapk.com وہاں بھی اس کی تفصیلات آپ کو مل سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔